رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت لا تعداد و بے شمار درود و سلام ہوں سید کائنات رسول کائنات سرور کونین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ کرام پر، محدثین نظام پر، اولیاء الرحمن پر، اور ہم تمام قرآن و سنت کے متبعین اور ماننے والوں پر. اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق میں استقامت، شرکت اور ان کے ساتھ حشر میں جمع فرمائے اور جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جو ہم سنیں اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اور اس کے ساتھ سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. برادران اسلام، دین اسلام کا ایک اہم ترین کام جس سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے اور ایمان کی تکمیل جس سے ممکن بنتی ہے وہ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی اور طہارت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی شان ہے الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے. شطر کا معنی بعض نے نصف کیا ہے اور زیادہ تر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نماز کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. یعنی ایمان آپ سمجھے کہ ایک مجسم چیز ہے اور اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ ایمان کا یہ اکیلا صفائی اور ستھرائی ہے، پاکیزگی طہارت ہے.
یا ایمان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ صفائی ستھرائی ہے. اور بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے اپنے اس شعار کو چھوڑ دیا جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ، اپنے عمل اور قول و فعل کے ساتھ ہمیں سکھایا تھا، اور صحابہ اکرام نے اس کو پریکٹائز کیا تھا، اور اس کو آگے سیکھتے سکھاتے ہم مسلمانوں کا جو ایک خوبی تھی، خصوصی چیز تھی، نظافت، صفائی اور پاکیزگی، پاکی، اس چیز کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکالا ہے. زیادہ تر جو ہم کوشش کرتے ہیں وہ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف کرنا، اس لحاظ سے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور اپنے جسم کو پاک رکھنا. ایک ہے پاکی، ایک ہے گندگی. ہم پلیدگی سے بچاتے ہیں کہ جس سے پلیدگی ہو جاتی ہے، ناپاکی ہو جاتی ہے. ہم ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی یہ بڑا ثواب والا کام ہے، بہت ضروری اور لازم کام ہے، اگر کوئی یہ شخص نہیں کرتا وہ تو بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، پلیدگی سے نہیں بچتا، اس کو عذاب قبر ہوگا. وہ بھی ضروری ہے. لیکن میں جس پہلو پر زیادہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، جو آج اپنے لیے اور آپ کے لیے جو سیکھنے سکھانے کی بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکیزگی ہے، صفائی ستھرائی ہے، یہ صرف جسم کو پاک صاف رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے تمام زندگی کے شعبہ زندگی کو لازم ہے کہ ہم ہر چیز میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. جہاں ہم نے بیٹھنا ہے اس کو بھی صاف ستھرا رکھیں، جہاں ہم نے لیٹنا ہے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے رکھیں، طریقے اور سلیقے سے رکھیں. جہاں ہم نے کھانا پینا ہے ان ٹیبلز کو، اس کمرے کو اور ان برتنوں کو، ان چیزوں کو نہایت پاک صاف ستھرا رکھیں. پاک بھی رکھیں اور صاف اور ستھرا بھی رکھیں. جن گھروں میں ہم نے رہنا ہے، ہماری نوافذ، ہماری کھڑکیاں، ہمارے کرٹنز، ساری چیزیں جو ہیں وہ صاف ستھری ہوں. یہ سب شامل ہے الطہور شطر الایمان میں، کہ پاکیزگی، صفائی ستھرائی اور طہارت یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا نصف ہے. یہ اس چیز کو بھی شامل ہے، بلکہ یہ صفائی ستھرائی اور الطہور شطر الایمان کی جو حدیث ہے اس بات کو بھی شامل ہے کہ ہم اپنے گھر کی گلی کے باہر کو بھی صاف رکھیں. یہ اس بات کو بھی شامل ہے کہ جس بس اور گاڑی میں ہم نے سفر کرنا ہے اس کو بھی صاف رکھیں. یہ اس بات کو بھی شامل ہے کہ جن روڈز کے اوپر ہم نے سفر کرنا ہے اس کو بھی صاف رکھیں. جن شہروں میں ہم نے رہنا ہے، جن پارکوں میں ہم نے جانا ہے اس کو بھی صاف رکھیں. ان اللہ کتب علی کل شیء احسانا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے، ہمارے اوپر لازم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم احسان کی زندگی گزاریں. اور احسان کیا ہے؟ ہر نیکی کو نہایت خوبصورتی اور کمال اور اعلیٰ درجے کی کوالٹی کے ساتھ کرنے کو احسان کہتے ہیں. یعنی عبادت میں احسان یہ ہوگا کہ ایسی خشوع و خضوع والی عبادت ہو کہ گویا انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب ایک ذبیحہ ذبح کرتے ہو، اپنی چھری کو تیز کرو، اس میں آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لازم قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے. تو ایک ذبیحے کو جب آپ کٹ کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، تو اس پر احسان یہ ہے کہ اس کو تکلیف نہ دو، اچھے سے ذبح کرنا. یعنی کوئی بھی کام جو کرنا ہے وہ اچھے سے کرنا، نہایت احسن سلیقے اور طریقے سے کرنا، یہ احسان ہے. اور یہ ایک بندہ مومن کی شان ہے. ہم سب پر لازم ہے کہ ہم جو بھی کام کریں کوالٹی سے کریں، اچھے سے کریں، صفائی اور ستھرائی اور طہارت سے کریں. تو آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے اسی شعار کو اپنائیں جو ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. بہت مہنگی گاڑی ہو، بڑا اونچا عہدہ ہو، بہت اچھا لباس ہو انسان کا، اور باہر جب وہ کسی پارٹی اور کسی محفل میں جائے تو اس کے آنے سے پتہ چل جائے کہ جناب یہ بڑی شخصیت آ گئے، لیکن حال اس کا یہ ہو کہ وہ کسی مہنگی گاڑی میں بھی سفر کر رہا ہو اور موٹر وے کے اوپر چل رہا ہو، صاف ستھرے روڈ کے اوپر چل رہا ہو،
اور اس نے کچھ بناناس کھائے ہیں، کیلے کھائے ہیں، کچھ سیب کھائے، کچھ چیز کھائی ہے، اور ساری چیزوں کو ان کے ڈیلے کو کھا کے اس کے چھلکے جو ہے وہ کھولی کھڑکی اور شیشہ کھولا اور باہر پھینک دیا. سارا کچھ ہی جو ہے وہ تباہ و برباد کر لیا. اس نے اپنے سٹیٹس کو بھی خراب کر لیا، اس نے اپنی تعلیم کو بھی دکھا دیا کہ کچھ نہیں سیکھا، اور اس نے اپنے عہدے کو بھی خراب کر لیا. یہ ہمارے حال ہیں. ہم آج کتنے گندے ثابت ہوئے ہیں. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ جب ہمارے بلاد اسلامیہ کو ان کفار نے، کروسیڈز نے انہوں نے جب فتح کیا، اور جب یہ ہمارے اسپین میں جب یہ آئے تو انہوں نے پہلی بار آ کے دیکھے تھے کہ یہاں ٹوائلٹس بھی ہوتے ہیں، یہاں یہ صفائی ستھرائی کے یہ انداز بھی ہوتا ہے، اتنی صفائی ستھرائی ان کی یہ ہوتی ہے. یہ انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا. لیکن وہ لوگ سیکھتے سیکھتے اتنے تہذیب یافتہ ہو گئے کہ آج وہ صاف ستھرے ہو گئے، اور جن کی صفائی ستھرائی جن کی علامت تھی وہ آج گندے ترین ہیں. یہ قوموں کی بہتری اور قوموں کا اونچا معیار ہونے کی یہی علامت ہوتی ہے کہ کون کتنے گندے ہیں. اور ہمارے ایک استاد صاحب بتاتے ہیں کہ آپ باہر جا کے دیکھ لیں، جن ممالک میں اتنی صفائی ستھرائی ہے وہاں پر بھی جس محلے میں مسلمان رہتے ہیں، یہ ہمارے ادھر کے لوگ خصوصاً جو رہتے ہیں، اور جس بازار میں یہ رہتے ہیں، ان کی وہ جگہ بھی گندی ہیں. وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ گند پھیلا کے رکھا ہے. تو کیا ہمارا اسلام ہمیں کچھ تربیت نہیں دیتا؟ ہمیں کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین نے کچھ نہیں سکھایا؟ تو میرے بھائیوں، ایمان والے ساتھیوں، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے جسموں کو بھی پاک رکھیں اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں. اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں ہم سب، اور ہم اس کا فیصلہ کر لیں کہ ہم ایک احسن اور احسان کی زندگی گزاریں اور نہایت شائستہ اور شستہ اور پاک اور صاف رہیں اور ماحول کو رکھیں. تو اس سلسلے میں ہمیں جو ادب سکھایا گیا ہے وہ کچھ علامتی سمبولیکلی کچھ چیزیں ایسی ہمارے عمل میں رکھ دی گئی ہیں کہ جو ہمیں روزانہ ٹیچ کرتی ہیں، اور روزانہ کئی مواقع پر روزانہ کی بنیاد پر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ تم نے ایسے صاف ستھرا رہنا ہے. یعنی یہ جو وضو ہے یہ صرف نماز کے لیے پاکیزگی کی ایک باعث نہیں ہے، صرف نماز کے لیے ایک وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پریکٹیکل سکھایا جاتا ہے. اس کا فلسفہ یہ ہے، جیسے قربانی کا بھی ایک فلسفہ ہے، نماز کا بھی ایک فلسفہ ہے، اس وضو کا یہ فلسفہ ہے کہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو ایسے صاف ستھرا اور مینٹین رکھنا ہے. نماز جمعہ کی جو تیاری ہے، یہ چیزیں صرف جمعہ کے آداب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلمان بندے مومن کی ریہرسل ہے، اس کی ایک پریکٹس ہے، اس کا ایک کورس ہے جو روزانہ نمازوں میں اور جمعے کے آداب میں جمعہ پڑھنے کے لیے سکھایا جاتا ہے کہ تم نے اپنی بقیہ لائف کے اندر بھی ایسے صاف ستھرا رہنا ہے، تمہارے کپڑے صاف ہوں، نظافت والے ہوں، اور تم خوشبودار ہو، خوشبو لگا کے آنا ہے، تمہارے منہ صاف ہونے چاہیے، مسواک کرنا ہے، اور تم نے اچھے سے خود بھی اچھا رہنا، صاف ستھرا رہنا ہے، اپنے بچوں کو بھی یہ ماحول جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھنا ہے. اسی طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف کی ہے. قباء کی بستی کے لوگوں کی اللہ نے تعریف بیان کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر کے ہم سب کو سکھا رہے ہیں کہ تم نے سب نے اس ماڈل کو اپنانا ہے. فیہ رجال، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ستھرے رہیں. پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی ان کا شعار ہے. اور واللہ یحب المطہرین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اللہ محبت فرماتے ہیں. تو یہ جو صفائی ستھرائی ہے کہ یہ صرف اپنے صحت کے لیے نہیں، اپنے جسم کے لیے نہیں، اچھا لگنے کے لیے نہیں ہم نے صاف ستھرا رہنا، بلکہ ہم نے یہ صاف ستھرا رہنا ہے اس لیے کہ اس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے. آج سے ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اپنا جو لباس صاف پہننا ہے، جو اپنا ماحول صاف رکھنا ہے، جو اپنا گھر اور باہر جو سڑکیں جو صاف رکھنی ہے، اس سے ہمارا اللہ راضی ہوتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کریں گے. یہ کام ہم نے اس لیے کرنا ہے. یعنی اس صفائی ستھرائی کا تو کافر بھی خیال رکھ رہے ہیں آج، اور ہمارے سے بہتر خیال رکھ رہے ہیں، لیکن ان کی جو منشا ہے، غرض و غایت جو ہے، توجہ فرمائیے، ان کی غرض و غایت جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہے.
ان کا جو وجہ ہے وہ اللہ کی رضا نہیں. بھائی توجہ فرمائے, جمعے کا ثواب خراب ہو جاتا ہے. آپ نے حدیث سنی ہے کہ من مس الحصا فقد لغا, جس نے کنکریوں کو بھی چھوا نا اس نے بھی لغو کام کیا. جس نے کسی کو یہ کہا نا اذا قلت لصاحبک انصت, اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ چپ رہو, اس نے بھی لغو کام کیا. اور جس نے لغو کام کیا اس نے اپنے جمعے کے ثواب کو ضائع کر لیا. تو اگر پہلے علم نہیں تھا تو کوئی بات نہیں ہے, فوری طور پر اس پر فتویٰ نہیں ہے, لیکن یہ سیکھنے کی چیز ہے. جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو اس میں کوئی بات کرنا منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے. اور کوشش یہ کریں کہ آگے تشریف رکھیں تاکہ آنے والوں کو جگہ مل سکے, اور کوشش کریں کہ جہاں جگہ ہو, یعنی جگہ مختصر ہے تو گردنیں پھلان کے آنا, ایسے آگے جانا یہ بھی مناسب نہیں. اس لیے آگے ہو کے بیٹھ جانا چاہیے اور خاموشی سے جو ہے وہ سننا چاہیے تاکہ ہمیں پورا ثواب مل سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر جو ہے رحم فرمائے اور ہم سے گزر فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم سے کمی ہو جاتی ہے مگر اللہ ہمیں پورا ثواب دیں گے انشاءاللہ. علم ہونے سے پہلے جب علم ہو جائے تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف کی ہے, اور یہ اس تعریف میں ہم نے سب نے آنا ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس بستی میں مسجد قباء میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ ایسے صاف ستھرا رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم ہم نے جو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم صاف ستھرے ہوں, اس سے صحت پائیں گے اور اچھے لگیں گے, بلکہ اس لیے کہ اللہ ہم سے محبت فرمائیں گے, اللہ ہمیں پسند فرمائیں گے, اللہ کی رضا کے لیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کام صفائی ستھرائی کا آج کل ہم سے بہتر کافر کر رہے ہیں, اور وہ ملک کر رہے ہیں جو اللہ کو اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح ہم مانتے ہیں, لیکن ان کی منشا غرض و غایت اور اللہ کی رضا نہیں. ہم ایمان والوں کی غرض و غایت اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ اس سے ہمارا اللہ راضی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ السواک, جو مسواک جو ہے, مطہرۃ للفم ومرضات للرب, یہ منہ کی صفائی کا باعث ہے اور رب کی رضا کی باعث ہے. ان چیزوں سے صرف صفائی ستھرائی حاصل ہوتی ہے تو صحت حاصل ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ کی سب کچھ اس میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بندہ مومن کے لیے سب سے زیادہ جو چیز جو ہے جس کو اس نے حاصل کرنا ہوئی ہے, اس کا رب راضی ہوتا ہے. اس کے رب کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ تم نے صاف ستھرا رہنا ہے. میرے بھائیوں, ایمان والے ساتھیوں, دوستوں, یہ اتنی اہم اور بنیادی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری وحی کے اندر اس کا حکم دے دیا. دوسری وحی کے اندر پہلی وحی جو ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے, اس میں علم کا حکم ہے, اور دوسری وحی جو ہے وہ سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیات ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اس میں 2 آیاتیں صفائی ستھرائی کے متعلق ہیں کہ وثیابک فطہر, اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے, والرجز فہجر, اور گندگی اور کلیدگی سے پرہیز رکھنا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے آج کی, اگر اللہ کرے کہ میں یہ سیکھ سکوں, سب سے پہلے میں سیکھ سکوں اور ہم سیکھ سکیں کہ اس صفائی ستھرائی کا تعلق ہمارے جسم اور گھر کے ساتھ صرف نہیں ہے, باہر کی گلی بھی ہے, باہر کا بازار بھی ہے, باہر کی سڑک بھی ہے, باہر کا پورا شہر ہے, پورا وطن ہے, پوری زمین ہے. ایک بندہ مومن لوگوں کے لیے راحتیں بانٹتا ہے, زحمتیں نہیں بانٹتا. ایک مومن بندہ جہاں کہیں بھی چل پھر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بن رہا ہوتا ہے, نقصان کا باعث نہیں بن رہا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعنت والی ملامت والی جگہوں پر جو ہے وہ قضائے حاجت نہ کرو. اس کے اللہ کے رسول وہ کیا ہے, آپ نے فرمایا جہاں لوگوں کے سائے پہ بیٹھنے کی جگہ ہے, کوئی ایک سائے کی جگہ ہے, وہاں قضائے حاجت نہ کرو. کوئی بندہ جو ہے وہ گزرے گا اور ادھر اس نے بیٹھنا ہے, وہاں گندگی پڑی ہوگی, وہ برا بھلا کہے گا. روڈز کے اوپر, راستوں کے اوپر تم ایسے معاملات نہ کرو. یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ساری باتیں اس طرح سے سکھائی ہیں. یعنی الغرض کہ اپنے صفائی کا بتایا. جیسے ایک صحابی آیا, اس سے بڑا گندا بال ہے, آپ نے فرمایا بھائی یہ بال رکھے ہوئے ہیں تو اس کا حق بھی ادا کرو, اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کو جا کے دھو اور اس کو گندا کرو, اس کو تیل لگاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو بہت تہذیب سے آپ ان کو تیل لگاتے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک کو آپ کرنا اکثر کرتے تھے. وہ اپنے بالوں کے اوپر آپ کا امامہ ہوتا تھا, 2 دن کے بعد آپ کی کنگھی جو ہے وہ ضرور آپ فرماتے تھے. آپ کسی سفر میں ہوتے تو آپ کے ساتھ یہ چند چیزیں ساتھ ہوتی تھیں, یعنی سرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لگاتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نظافت کی 7 چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتی سفر میں. سفر لمبے ہوتے تھے اس وقت اور ہر جگہ پر یہ ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبصورتی کی یہ چیزیں ساتھ رکھتے تھے اپنے سفر میں. سفر لمبے ہوتے تھے نا, اگر دوسری جگہ پر یہ چیزیں اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ان چیزوں کو ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ جسم کی صفائی بھی بتائی, باہر کی صفائی بھی بتائی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو وضو صرف وضو نہیں ہے, یہ گناہوں کی معافی کا بھی سبب ہے, اور یہ ریہرسل اور پریکٹس بھی ہے کہ ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہم نے ایسے پاک صاف رہنا ہے, اور اس کے بہت سے فضائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا ہے, سنن ترمذی میں حدیث ہے, حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے, کہ ان اللہ طیب یحب الطیبہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں. وَنَظِیفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ, اور اللہ تعالیٰ صاف ستھرے ہیں اور صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں. اچھا, یہ میں بہت یعنی ٹو بی ویری فیئر کلیئرلی میں عرض کر رہا ہوں, یہ حدیث میں نے آج کے اس مطالعے میں پہلی بار پڑھی سنی, پہلی بار. میں ان اللہ طیب یحب الطیبہ یہ میں اکثر پڑھتا رہا ہوں اور بیان بھی کرتا رہا ہوں, لیکن اس لفظ کے اضافے ساتھ میں نے یہ پڑھی ان اللہ نظیف یحب النظافہ, اللہ نظافت کہتے ہیں صفائی ستھرائی کو, اللہ صاف ستھرے ہیں اور صاف ستھرے بندے کو پسند فرماتے ہیں. لیکن اللہ کی محبت پانے کے لیے صاف ستھرا رہنا ہے, منہ صاف رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء عند كل صلاۃ, اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا. دیکھیں یہ ہمارے رہبر, ہمارے رہنما, ہمارے گائیڈر, ہمارے ماڈل, ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شدید خواہش ہے, کتنی شدید خواہش ہے. صرف حکم اس لیے نہیں دیا, اگر حکم دیا جاتا تو یہ فرض ہونا تھا اور فرض پر عمل نہ کرتے تو گناہ ہونا تھا, تو صرف حکم ہی نہیں دیا ورنہ اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے ماننے والوں سے کہوں کہ ہر وضو کے ساتھ, not only with ablution, صرف وضو کے ساتھ نہیں, but in the next یہ کہا کہ ہر وضو کے ساتھ مع کل وضوء, ہر وضو کے ساتھ عند کل صلاۃ, اور ہر نماز کے وقت. بعض نے اس کو اس طرح سے سمجھا, آپ عربوں میں جائیں, اللہ اپنے گھر کی آپ کو زیارت نصیب فرمائے, وہاں عربوں میں ہی آپ ان کے ساتھ مسواک ہوتی ہے, وضو کے ساتھ وہ ہوتے ہیں, مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہی جو وہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے وہ مسواک نکال کے تھوڑی سی لگا کے پھر نماز شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بلا وہ اس حدیث کی پیش نظر کرتے ہیں, مع کل وضوء عند کل صلاۃ, ہر وضو کے ساتھ اور ہر نماز کے ساتھ میں لوگوں کو مسواک کا حکم دیتا. اگرچہ یہ ان کی ایک محبت ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمایا ہے تو اس کو کاپی کرتے ہوئے وہ یہ فالو کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں. تو میرے بھائیو دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک مسلمان مومن کو کم از کم 5 مرتبہ مسواک کرنی چاہیے. تو ہم صرف 1 مرتبہ ہی جو ہے وہ صبح اٹھتے ہیں, وہ بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں. اکثر کچھ لوگ ہیں کہ جو صرف صبح کو برش کرتے ہیں اور وہ سائنٹیفکلی آپ دیکھ لیں کہ مسواک میں کیا فوائد ہیں تو برش میں کیا فوائد ہیں. اگرچہ کچھ نہ اویلیبل ہو تو اس کا قائم مقام ہے برش, لیکن اصل میں مسواک ہے, اور اس کے کتنے اینٹی بائیوٹک ہے اور کیسے کیسے ہے, اس کی الگ چیپٹر ہے. مسواک اگر اویلیبل ہو تو اس کی ضرور کریں. بہرحال اگر نہ وہ اویلیبل ہو تو برش جو ہے اس کا قائم مقام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ فرمایا؟ 5 مرتبہ. یہ 5 نمازیں تو فرض ہے نا, تو 5 مرتبہ تو یہ ہونا چاہیے نا. تو اتنی نظافت ہونی چاہیے منہ میں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل جب بھی میرے پاس آتے تھے وہ اکثر مجھ سے یہ اللہ کا پیغام پہنچا کے جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ منہ کو صاف کرنے کا حکم دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے گھر پہ آ کے مسواک کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گھر سے جانے وقت جو ہے وہ مسواک کرتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آتے ہوئے, گھر والوں کو بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی, گھر آ کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے.
اور سونے سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو تہذیب فرماتے اور سرما لگاتے اور خوشبو لگاتے. یہ گھر کے معاملات ہیں. یہ ہم صرف باہر جانے کے لیے ساری کچھ کرتے ہیں. تو میرے بھائیو دوستو، اس چیز کا ہم نے جو ہے وہ خصوصاً خیال رکھنا ہے. اور وضو کی حالت میں رہیں گے تو ایک تو پاک صاف بھی رہیں گے، بہت سے شیطانی حملوں سے بھی بچیں گے اور اللہ کی رضا بھی پائیں گے. اور کوشش کریں کہ ہر وقت جو ہے وہ وضو کی حالت میں رہے، طہارت کی حالت میں رہے، جس سے یہ احساس بیدار ہوگا. میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ صرف یہ پاکیزگی عبادت کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک احساس ہے، اس میں ایک فلسفہ ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ یہ ٹیچ کرتا ہے کہ تم نے صاف ستھرے رہنا ہے. ایک وضو ختم ہو جائے تو اگلا وضو کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بلال، کیا بات ہے کہ میں نے دیکھا معراج کی رات جب میں جنت کے زیارت کے لیے گیا، جنت کی سیر مجھے جب کروائی گئی تو میرے آگے آگے تیرے چلنے کی آواز آ رہی تھی کہ وہ کون سا تیرا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تیرے چلنے کے، تیرے قدموں کی آواز مجھے آ رہی تھی. تو میں اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور تو اپنا خاص عمل الگ سے جو ڈیفرنٹ ہو دوسروں سے وہ معلوم نہیں پڑتا، لیکن مجھے ایک عمل لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوگا، وہ یہ کہ میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو میں ایک نیا وضو کر لیتا ہوں، میں اگلا وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرتا ہوں تو ساتھ میں دو نماز بھی پڑھ لیتا ہوں. یہ میرا عمل مجھے لگتا ہے کہ جس نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے اللہ کے ہاں کہ آپ کے آگے آگے میرے چلنے کی آواز آ رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموشی فرمائی تو یہ تصدیق ہو گئی کہ ہاں یہی عمل ہے. تو ایک وضو ختم ہو جائے تو اگلے، اور ایسے ہی یہاں تک اس کا اہتمام ہے کہ جب تم سونے لگو تو سونے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم طہارت کی حالت میں سو جاؤ اور باوضو ہو کر سو جاؤ، پاک صاف تو ہے ہی ہے، اور وضو کی حالت میں جب آپ سوئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے شعار میں آپ کے سائڈ پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ جب بھی آپ کروٹ بدلتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے، اللہ پاک سے گزارش کرتا ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر اپنی رحمت فرما دے. ایسے ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو ایسے وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اور اس کے بعد اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو. سونے کی دعائیں پڑھنی چاہیے، اس میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسلمت نفسی، ایک آگے حدیث ہے لمبی، آپ جب سونے کی دعائیں پڑھیں گے کسی کتاب میں، دعاؤں والی کتاب میں، حصن مسلم میں موجود ہوگی، تو اس میں آپ پڑھیں. تو یہ دعا جب آپ پڑھ کے سو جائیں، اگر اس حالت میں تم فوت ہو گئے تو تمہاری موت اسلام کے اوپر ہوگی، اور جب تم اٹھو گے اگر اللہ نے تمہیں اگلے دن کی زندگی دی تو تمہاری زندگی وہ اگلا دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خیر ضرور لے کر آئے گا. اور خیر کے دو معنی ابھی تک میں جانتا ہوں جو میں نے پڑھے سنے ہیں. خیر کے دو معنی ہیں، ایک خیر لفظ جو ہے وہ مال کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ایک خیر لفظ دین کے علم پر استعمال ہوا ہے یا قرآن پر استعمال ہوا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے جو کہ تم جب اگر تمہیں موت آ گئی تو تم فطرت پر مرو گے، اسلام پر مرو گے، اور اگر تمہیں زندگی مل گئی تو وہ دن جو ہے تمہارا خیر والا دن ہوگا، یعنی وہ مال کے لحاظ سے بھی تمہارا بہتر ہوگا اور تمہیں علم نافع بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصیب فرمائیں گے. تو میرے بھائیوں ساتھی دوستو، یہ ایک پیغام ہے اور یہ ایک موٹیویشن بھی ہے، اور اس کا ہم سب کو اس چیز کا ایک جو ہے وہ ریپریزنٹیٹو بننا چاہیے، نمائندہ بننا چاہیے. سب سے پہلے اپنے آپ سے، اپنے گھر سے یہ تربیت دینی چاہیے کہ ہر مسلمان کے لیے دینی لحاظ سے یہ ضروری ہے. اور یہ تو ویسے بھی ایک مہم بھی چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کس نے یہ مشورہ دیا، پچھلے دنوں یوٹیوبرز کو عمران خان صاحب نے بلایا، اور ان میں سے ایک پروفیسر ڈاکٹر جوید اقبال صاحب ہیں، انہوں نے اپنی سجیشنز دی. ان سجیشنز میں سے انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، صرف موٹیویشن کی ضرورت ہے، لوگوں کو تعلیم اور کردار بنانے کی ضرورت ہے، تغییر سیرت کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں انہوں نے سجیسٹ کیا کہ آپ علماء دین کو بلائیں، مشائخ کو بلائیں، کیونکہ ان کا بھی ایک حلقہ احباب ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں. آپ ان کو بلائیں اور ٹیچرز کو بلائیں، اور اس طریقے سے حکومتی جو ایک نظام ہے ان کو بھی بلائیں، ان کے ساتھ میٹنگز کریں، ان سب کو یہ کہیں کہ وہ آج سے شروع کر دیں کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے نظافت اور صفائی اور ستھرائی کے لحاظ سے.
اور اس سے آپ کا پیغام جو ہے وہ چند دنوں میں پوری قوم تک پہنچ جاتا ہے. میں نے اپنے ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی تھوڑا کچھ پڑھا ہے تو اس بات کا ہمیں بھی حصہ دار بننا چاہیے. اس سے پہلے کہ نہ صرف پڑھا یہ دنیاوی چیز نہیں بلکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے, تو میں نے بھی اپنا حصہ جو ہے وہ اس میں ڈالا ہے. اور اس شمع سے ہم سب کو اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ جلانی چاہیے. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم شکوے تو بہت کرتے ہیں, پاکستان بڑا گندا ہے, لوگ بڑے گندے ہیں, یہ بہت بڑا گندا ہے, یہ بہت گندا ہے, یہ بہت گندا ہے, یہ ہم شکوے تو کرتے ہیں. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو اپنے حصے کی شمع جلائیں, اپنے سے شروع کر کے, اور اپنے ماحول میں اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں میں جو ہے وہ اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہمارے واش روم صاف ہونے چاہیے, ہماری گلیاں صاف ہونی چاہیے, ہمارے بازار صاف ہونے چاہیے, ہماری گاڑیاں صاف ہونی چاہیے, ہمارا لباس صاف ہونا چاہیے. انفراد سے لے کر, اپنے گھر سے لے کر, اپنے بازار سے لے کر, اپنے بچوں کو جہاں جہاں بھی ہم ہیں تو وہاں اگر کسی نے غلط پھینک دیا ہے تو اس کو بھی بتانا چاہیے کہ بھائی جان یہ دیکھیں ہم اس کو اٹھائے, یہ جہاں اس کو پھینکنا چاہیے ویسٹ کو وہاں پر اس کو پھینکیں. آپ نے گنڈیریاں کھائی ہیں تو چھلکے جو ہے ڈسٹ بن میں پھینکیں. آپ نے بنانا کھایا ہے تو اس کا چھلکا جو اس کی جگہ پر پھینکیں. جگہ جگہ پر پھینکنا جو مناسب بات نہیں ہے, یہ عین دین ہے. واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی ہمیں تعلیم دی ہے. اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.